ہاں جی کس شروع کرنا ہے؟ فَأَنَّا أَسْتَطِيعُ ہے اور دوسرے کول گیا دسو شاہ جی نو وَأَنَّا أَسْتَطِيعُ فَهَلْ نحمدُ تَدُلُّنِي وَنُصَلِّي عَلَى رسول الکریم. وَأَنَّا أَسْتَطِيعُ اس نے کہا میں اس کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں؟ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ مجھے اس کے علاوہ کوئی بتا. مَا أَعْلَمَهُ إِلَّا أَن تَكُونَ حَنِيفًا. حنیف. قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيفُ. زید نے کہا حنیف سے مراد کیا ہے؟ قَالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ تَكُنْ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًّا ٹھیک ہے. وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ. فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى. نکلے زید اور ملے ایک عیسائی عالم کو. فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ لَن تَكُونَ. ذکر کیا اسی طرح. اس نے کہا تو نہیں آ سکتا ہمارے دین پر عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ. یہاں تک کہ تو لے لے اپنا حصہ اللہ کی لعنت میں سے. من لعنت اللہ. قال ما جو افر. یہودیوں پر عیسائیوں پر اللہ کی لعنت پڑی ہے نا، کہنے لگا تو اس میں سے اپنا حصہ لے پھر تو بنے گا عیسائی یا یہودی جو بھی بننا ہے. قال ما افر الا من لعنت اللہ. اس نے کہا اللہ کی لعنت سے تو میں بھاگتا پھرتا ہوں. ولا احمل من لعنت اللہ ولا من غضبہ شیئا ابدا. اور نہیں میں اٹھا سکتا اللہ کی لعنت سے اور نہ اس کے غصے سے کبھی بھی کچھ بھی. وانا استطيع فهل تدلني على غیرہ. انا استطیع انا اور میں کیسے اس کی طاقت رکھتا ہوں. فهل تدلني على غیرہ. قال ما اعلمه الا ان تكون حنیفا. قال وما الحنیف. اس نے کہا حنیف کیا ہے؟ قال دین ابراہیم لم یکن یہودیا ولا نصرانیا ولا یعبد الا اللہ. فلما رأى زید قولهم فی ابراہیم. جب دیکھی زید نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. خرج فلما برز رفع یدیہ. خرجہ وہ نکلے جب آئے مکے آئے تو اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ. قال اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم. کہنے لگے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں. وقال اللیث كتب الی ہشام عن ابیہ عن اسماء بنت ابی بکر قالت رأیت زید بن عمرو بن نفیل قائما مسندا ظہرہ الی الکعبۃ. میں نے دیکھا زید کو کھڑے ہوئے لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کعبہ کے ساتھ. یقول یا معاشر قریش. کہہ رہے تھے اے قریش کے لوگوں. واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری. اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے. وکانا یحیی الموءودۃ یقول للرجل. اور جب کوئی زندہ اقتل ابنتہ. جب وہ ارادہ کرتا اس کو قتل کرنے کا. لا تقتلها انا اکفیکہا. اس کو نہ قتل کر میں تجھے کافی ہوں اس کے خرچے سے. مؤونتہا یعنی اس کا خرچہ اس کا کھانا پینا سب میرے ذمے لیکن اس کو قتل نہ کر. فیاخذها وہ زید اس کو لے لیتا. فیضا ترعرعت. جب وہ جوان ہو جاتی ترعرعت. قال لأبیہا ان شئت دفعتها. اس کے باپ کو بلا کے کہتا زید اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. الیک وان شئت کفیتک مؤونتہا. کفیتک اگر چاہتا ہے تو اب بھی میں اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں. باب بنیان الکعبہ. آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی جب کعبہ کی تعمیر کی گئی. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار سامع جابر بن عبد الله قال لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بنایا گیا کعبہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شروع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس اٹھا رہے تھے پتھر ینقلان الحجارۃ. فقال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ازارک علی رکبتک. کہا آپ کے چچے عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لو اپنی چادر اپنے
गर्दन पर यकीक मिन अल हिजारती वो बचा सके आपको पत्थरों से, फ़खर्रा इलल अर्ज़ी तो आपने ऐसा किया, आप गिर पड़े तरफ ज़मीन की, व तामहत ऐनाहु इलस और समाई उठ गई आपकी नज़र आसमान की तरफ। सुम्मा अफ़ाका फिर आप होश में आए, फ़काला इज़ारी इज़ारी फरमाया मेरी इज़ार, मेरी इज़ार, मेरी तहबंद। फ़शद्दा अलैहि इज़ारहु फशुद्दा या शद्दा भी ठीक है, अलैहि इज़ारहु, बांध ली आपने अपनी चादर। हदसना अबू नुमान काला हदसना हमाद बिन ज़ैद अब अन ठीक अमर है। इब्न दीनार अन उबैदिल्लाह इब्न अबी यज़ीद काला लम यकुन अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौलल बैति हाइतुन कानु काबा युसल्लूना नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में काबे के इर्द गिर्द कोई दीवार कानु युसल्लूना हौलल बैति जिसकी तरफ वो नमाज पढ़ सकें, हत्ता काना उमर फबना हौलहु यहाँ हाइतन तक कि उमर ने बना दी दीवार। काला उबैदुल्लाह चदरुहु कसीरुन उसकी दीवारें छोटी थी। फबैनाहु इब्नु ज़ुबैर फबना, फबनाहु इब्नु ज़ुबैर तो बनाया उनको अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। बाब अय्यामिल जाहिलियत लो जी, जहलियत के दौर का बयान। अय्याम, जहलियत में लोग क्या क्या करते थे। मक्के वाले, मदीने वाले, अंसार, सारे लोग हैं। जहलियत की अय्याम का बयान, जहलियत के अदवार का बयान है। हदसना मुसद्दद काला हदसना याहया काला हिशाम हदसनी अबी अन आइशा कालत काना आशूरा यौमा तसूमुहु कुरैशुन फिल जाहिलिय्या कालत काना यौम अशूरा। अशूरा का दिन कौन सा है अब्दुल्ला? 15 अच्छा, 15 का दिन है। शाह इबारत पढ़ो तुसी 10 मुहर्रम इबारत पढ़ो। बेचारे ने नहीं पता भी अशूरा दिन केड़ा है, 1000 दफा पढ़ा बैठा मैनू। था अशूरा का दिन, पढ़ो शाह जी। बड़ा बेकार बंदा है। बाबु अय्यामिल जाहिलिया हदसना मुसद्दद काला हदसना याहया काला हिशाम हदसनी अबी अन आयशा कालत काना आशूरा यौम तसूमुहु कुरैशुन फिल अशूरा जाहिलिया के दिन कुरैश रोज़ा रखा करते थे जहलियत में, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुहु और नबी सल्लम भी इसका रोज़ा रखते थे। अब भी इसका रोज़ा रखा व अमरा बिसियामिही और हुक्म दिया इस रोज़ा रखने का, अशूरा के रोज़ा रखने का। फलम्मा नज़ल रमज़ानु जब रमज़ान आया, आ गया, काना मन शाअ सामहु व मन शाअ ला यसूमु तो था जो चाहता रोज़ा रख लेता, जो चाहता रोज़ा छोड़। न रखता। हदसना मुस्लिम काला हदसना वहैब हदसना इब्नु ताऊस अन अबीही अन इब्न अब्बास काला कानू यरौना अन्नल उम्रता फी शहर हज फिशारिल, हज ठीक है। लोग यानी मक्के वाले कुरैश ख्याल करते थे कि हज के महीने में उम्रा करना बहुत बड़ा गुनाह है। मिनल फजूरी फिल अर्ज़, ज़मीन में बड़े गुनाहों में से फजूर है। वकानू युसम्मून अल मुहर्रम, अच्छा, और वो नाम रखते थे मुहर्रम का सफ़र, नाम भी उल्ट पुलट कर देते। व यक़ूलून इज़ा बरा अद्दब्र, अच्छा, ये मुहर्रम को क्या कहते? सफ़र। और कहते इज़ा बरा दबर वाफल असर हल्लत लुमरत लिमने तमर। इज़ा बरा दबर, जब ठीक हो जाएंगी ऊँटों की पीठों के ज़ख्म, जब ठीक हो जाएंगे ऊँटों की पीठों के ज़ख्म, वाफल असर, और मिट जाएंगे हाजियों के निशान, हल्लत उम्रा तो लेमने तमर, हलाल हो जाएगा उम्रा उस शख्स के लिए जो उम्रा करना चाहे। क़ाल फ़क़ादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु राबिअतन, नबी सल्लम और आपके सहाबा तशरीफ़ लाए 4 ज़ुल्हज को, मुहिल्लीना बिल हज, हज का इराम बांधे हुए। व अमरहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजअलूहा उम्रतन, हाँ, नबी सल्लम ने उनको हुक्म दिया कि इसको बना ले उम्रा। उम्रा। वो उम्रा मकरू बुरा समझते थे, बहुत बड़ा गुनाह समझते थे।
قالوا یا رسول اللہ ای الحل یا رسول اللہ کیسے حلال ہونا، کون سا حلال ہونا؟ قال الحل كله. اور میں سب کا سب حلال ہونا، تاکہ تمہاری بیویاں بھی تم پہ حلال ہیں. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال كان عمر يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية آیا ایک سیلاب جاہلیت میں، فكسى ما بين الجبلين. تو اس نے ڈھانپ لیا، کسایک سو نا کپڑے پہنانا کسی کو، اس نے ڈھانپ لیا مکہ کے ارد گرد دونوں پہاڑوں کو. بہت اونچا سیلاب آیا، اونچے درجے کا. قال سفیان ويقول ان هذا الحديث له شان. یہ لمبی حدیث ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن بيان ابي بشر عن قيس بن ابي حازم قال دخل ابو بكر على امرأة من احمس. ابو بکر صدیق آئے ایک عورت کو، یعنی ایک عورت کے پاس داخل ہوئے جو احمس قبیلے کی تھی. يقال لها جریر زینب. بن عبداللہ بھی احمس میں سے تھے نا، ان کے لیے آپ نے دعا بھی کی تھی. اس کا نام تھا، عورت کا نام زینب. فرآها لا تكلم. آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ بول نہیں رہی. فقال ما لها لا تكلم. ابو بکر صدیق نے میں سے کیا ہے کہ کلام نہیں کرتی؟ قالوا حجت مسمتا. قالو حجت. مسمتا. اس نے کہا جی یہ حج کر رہی ہے، یعنی حج کی ہے اس نے خاموشی کی حالت میں. ان کیا میں جنی طرح حج کراں گی، کسی نال بولنا نہیں. یہ بھی ایک رسم ہے نا جاہلیتی. فقال لها تكلمي. آپ نے اس کو کہا بی بی بول، کلام کر. فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. ھذا من عمل جاہلیہ. فتكلمت فقالت من أنت. اچھا اب وہ بولنے لگی تو پھر بڑا ہی بولی. اس نے کلام کی، کہنے لگی تو کون ہے؟ قال امرؤ من المهاجرين. اس نے کہا میں مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں. قالت أي المهاجرين. مہاجر کون ہیں؟ قال من قريش. ابوبکر صدیق نے کہا قریش میں سے. قالت من أي شيء قريش. اس نے کہا قریش کون ہے؟ من أي قريش أنت. تو کون سے قریشیوں میں سے ہے؟ قال إنك لسؤول. ابوبکر صدیق نے کہا تو بڑے سوال کرنے والے، اس مبالغہ ہے کسی کا. سؤول، تو بڑے سوال کر رہی ہے. أنا أبو بكر. میں ابو بکر ہوں. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به. پھر سوال کر دیا کہ کتنا ہے ہمارا باقی رہنا اس نیک کام پر اللہ لایا ہمارے پاس بعد الجاہلیہ، جاہلیت کے بعد. قال بقاؤکم علیہ ما استقامت بکم ائمتکم. تمہارا باقی رہنا اس پر جب تک سیدھے رہیں گے تمہارے لیڈر، جب تک سیدھے رہیں گے تمہارے لیڈر. ٹھیک ہے، ہاں جی، تو ساری عوام ٹھیک ہے. قالت ومل ائمت. اچھا اس نے کہا ائمہ، امام، لیڈروں سے مراد کیا ہے، اماموں سے مراد کیا ہے؟ قال اما کان لقومک رؤوس. ابوبکر صدیق نے فرمایا تیرے قبیلے کے سردار نہیں ہیں، واشراف اشراف سردار ہیں. یامرونہم فیطیعونہم. یامرونہم جو ان کو حکم دیتے ہیں، فیطیعونہم لوگ ان کی بات مانتے ہیں. قالت بلا. اس نے کہا کیوں نہیں، سردار ہیں. فہم اولئک علی الناس. ابوبکر صدیق نے فرمایا یہی لوگ ہیں جی عوام کے لیڈر. حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أسلمت امرأة سوداء. اسلام لائی ایک سیاہ عورت، کالی عورت، لبعض العرب، عرب کے کسی قبیلے کی. وكان لها حفش. اور تھا اس کا جھونپڑا مسجد میں. آپ نے مسجد میں اس کا خیمہ لگا دیا. فل مسجد.
في المسجد قالت فكانت تأتينا حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی تھی، فتحدث عندنا فتحدث فتحدث عندنا اور ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، فإذا فرغت من حديثهما تاتینا فتحدث عندنا، تحدث پڑھے ہیں اصل میں تتحدث، ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، فإذا فرغت من حديثها جب وہ فارغ ہو جاتی اپنی باتوں سے قالت ويوم الوشاح تو آخر میں ایک شعر پڑھتی، ایک بات کرتی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ من تعجب من تعجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، اور کمر بند کا دن ہمارے رب کے عجیب غریب کاموں میں سے ہے، کہ اس نے کفر کے شہر سے مجھے نجات دی، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ انجانی فلما اکثرت قالت لها عائشہ فلما اکثرت، جب اس نے اس کو زیادہ ہی کہنا شروع کر دیا، یعنی بار بار کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاءِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ انجانی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وما یوم الوشاح، کیا ہے دن کمر بند کا، کیا مطلب اس کا، یہ کیا کہتی ہو تم؟ قالت خرجت جویریت اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، خرجت جویریت لبعض اہلی، اس نے کہا نکلی ایک دلہن لڑکی میرے بعض مالکوں کی، جن کی میں غلام تھی نا، لونڈی تھی نا، ان کی ایک لونڈی، ان کی ایک لڑکی دلہن بن کے نکلی، وعلیہا وشاح، اور اس پر وشاؤن یہ ہار تھا، کمر بند تھا من آدم چمڑے کا، فساکت منها، وہ گر گیا اس سے، فنحتت علیہ الہدیہ فنحتت فنحتت ہاں علیہ علیہ الہدیہ، ادیا، تو جھپک لیا اس کو چیل نے، چیل نے نا، ایل نے اٹھا لیا، وہی تحسبہ لحما، اس نے کیوں اٹھایا؟ اس نے سمجھا اسے گوشت، اس کا رنگ ویسا تھا، ہاں فاخذت، ہاں ٹھیک ہے، اس نے اٹھا لیا، لے لیا، فتہمونی، انہوں نے مجھ پہ الزام در دیا، فعذبوا، یہ تیرے پاس ہے، فعذبونی بہ، انہوں نے مجھے سزا بھی دی، بہت مارا پیٹا، حتی بلغ من امری انہم طلبوا فی قبولی، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ گیا اس حد تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی، فبیناہم حولی، یعنی بڑا ظلم کیا، فبینہم حولی، ابھی وہ میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، وانا فی کربی، اور میں بڑی مصیبت غم میں تھی، اذ اقبلت الہدیہ، اچانک آ گئی وہ چیل، اللہ دعائیں تو پھر سنتا ہے نا، بی بی کی پکار رب نے سن لی، حتی بازت برؤسنا، یہاں تک کہ وہ منڈلانے لگی ہمارے سروں پر، ثم القتہ، پھر اس کو ڈال دیا، یعنی اس کمر بند کو، فاخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑا، فقلت لهم هذا الذي اتهموني هذا الذي اتهموني به هذا الذي اتهمتوني اتہمتمونی، یہ ہے وہ کمر بند جس کا تم نے مجھ پہ الزام دھرا، اتہمتم، وانا منه بری، حالانکہ میں اس سے بری ہوں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا میں اس لیے بار بار یہ پڑھتی ہوں، ہاں چلے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله، فلا يحلف الا باللہ، جو قسم کھائے وہ کس کے نام کی قسم کھائے؟ اللہ کے نام کی۔
فكانت قريش تحلف بآبائهما. قریش آبائے، ہاں قریش اپنے آبا و اجداد کے نام کی قسم، پیو دی قسم، ماں دی قسم، دادے دی قسم، ہیں جیسے ہمارے کہتے ہیں فلانی مسیح دی قسم، قرآن دی قسم، نبی دی قسم، ہاں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اللہ کے نام کی قسم، پتر دی قسم دے. ہاں جی، دودھ پتر دی قسم. فقال لا تحلفوا بآبائكم. آپ فرمایا نہ قسمیں اٹھاؤ اپنے آبا و اجداد کی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة. قاسم چلتے تھے جنازے کے آگے آگے، ولا يقوم لها، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، ويخبر عن عائشة اور خبر دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها. کہ جاہلیت والے یعنی جاہل زمانہ جاہلیت میں لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے، يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. کہتے تھے اس میت کو مخاطب کر کے کہ تھی تو اپنے اہل و عیال میں جو تو تھی، یعنی اب بھی تیری وہی قدر ہوگی جو پہلے تھی. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روح دوبارہ کسی پرندے کے اندر چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر اچھے پرندے کے اندر تھی، پہلے اچھے پرندے میں تھی تو اچھے پرندے کے اندر چلی جائے گی، اگر کسی برے جانور کے اندر تھی تو وہ برے جانور کے اندر چلی جائے گی. ان کا یہ عقیدہ تھا. حدثنا عمرو اس لیے کہتے تھے کہ تو ایسے ہی رہے گی جیسے تھی. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيدون ٹھیک ہے، نہیں لوٹتے تھے من جميع مزدلفہ سے حتى تشرق الشمس حتی تش شارق یشرق تش رک الشمسو، یہاں تک کہ سورج نکل آتا، نہیں شارق یشرق، یہاں تک کہ سورج نکل آتا. على سبيل فخالفهم النبي کہاں نکل آتا؟ سبیل پہاڑ پر. فخالفهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخالفت کی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فافاض قبل ان تطلع الشمس، تو آپ لوٹے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن مهلب قال حدثنا حسين عن إكرمة وكأسا دهاكا. کأسا دہاکا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، سورہ مائدہ سالون میں وکأسا دہاکا. قال ملأ، اس کا معنی ملا، دہاکا کا معنی کیا ہے؟ ابوبکر بھرے ہوئے، متتابعہ پے در پے، یعنی ایک ختم ہو جائے دوسرا آ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا تیسرا آ جائے گا. قال وقال ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهليه اسقنا كأسا دهاكا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ عباس سے سنا، وہ ہمیں کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں اسقنا كأسا دهاكا، ہمیں پلاؤ کاسا دہاکا، پیالے بھرے ہوئے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن نمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر، سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی، لبید نے، کلمۃ لبید، الا كل شيء ما خلا الله باطل، ہر چیز اللہ کے علاوہ ختم ہونے والی ہے، باطل ہے. وقاد امیۃ بن ابی سلت یسلم، یہ بھی لگا لے، وہی بہت بڑا شاعر تھا اور قریب تھا امیہ بن سلت کہ وہ مسلمان ہو جائے. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان لأبي بكر غلام.
عائشہ کہتی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا يخرج له الإخراج. جو اپنی کمائی میں سے آپ کو کھلاتا تھا، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. اور ابوبکر کھاتے تھے اس کی کمائی میں سے. فجاء يوما بشيء لایا ایک دن وہ کوئی چیز، فأكل منه أبو بكر ابوبکر نے کھا لیا. فقال له الغلام کہا آپ کے لیے غلام نے، تدري ما هذا؟ بھلا جانتے ہو یہ کیا ہے جو میں آپ کے لیے کیا آیا ہوں؟ فقال أبو بكر وما هو؟ ابوبکر نے کہا وہ کیا ہے تم بتا دو. قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. میں زمانہ جاہلیت میں ایک انسان کی کہانت کرتا تھا. کاہن تھا، انہوں غیب دیا خبراں دیندا سا. وما أحسن الكهانة حالانکہ مجھے کہانت کا علم نہیں تھا، إلا أني خدعت. مگر یہ کہ میں دھوکا کرتا تھا، جھوٹ ہی بول دے نا سارے. فلقيني فأعطاني بذلك. وہ ملا ہے اب اور اس نے دیا ہے مجھ کو یہ، یعنی وہ پرانی مجھے مزدوری دی ہے کہانت والی. فهذا جڑے الذي میں گوڑ لانا سا نا ہوندے، ہاں جی، منڈا ہے، کڑی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ہاں جی، تینوں جناب رزق ملے گا، او ہوئے گا، آئے ہوئے گا، ہاں جی، او آج میں نے ملا تو انہیں مزدوری دیتی ہے. فهذا الذي أكلت منه. تو یہ ہے جو آپ نے کھا لیا. فأدخل أبو بكر يده فقا كل شيء. ابو بکر نے داخل کیا اپنا ہاتھ اپنے حلق میں اور سارا کا سارا قے کر دیا، فی بطنه جو تھا، جو پیٹ میں تھا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون. یہ پہلی وہ کتاب بیو والی خرید و فروخت کرتے تھے لحوم الجزور اونٹوں کا گوشت، إلى حبل الحبلة. حمل کے حمل تک، لو حمل کے حمل تک. جو اس اونٹنی کے اندر بچہ ہے نا، جب یہ پیدا ہوگا پھر جوان ہوگا پھر یہ حاملہ ہوگا پھر یہ جنے گا پھر تجھے دیں گے. ہاں جی، پتہ نہیں یہی مر جائے، وہ نہ پیدا ہو، وہ نہ جوان ہو، وہ مر جائے، ہاں جی، وہ آنے والا مر جائے. اتنی مشکوک بے. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة. یہ کہ جنے گی اونٹنی ما في بطنها جو اس کے پیٹ میں ہے، ثم تحمل الذي پھر حاملہ ہوگی وہ نتجت جو فرمایا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك قال فيحدثنا عن الأنصار. ہم انس بن مالک کے پاس آتے تھے تو وہ ہمیں انصار کے واقعات سنایا کرتے تھے. وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوما. کیا تیری قوم نے فلاں کام فلاں دن، فلاں کام فلاں دن. وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. چلے نئی بات. القسامت فی الجاہلیہ. جہلیت میں قسامت، قسمیں کھانا، یہ حدیث سننے والی ہے، بڑی مزیدار. پیغام حق، ماشاءاللہ. ابو بکر خان وہ کٹ گیا نا، پرانے بھی چلے آگے. مجاہد جٹ صاحب، فیصل شاہ صاحب، جی حافظ مشتاق صاحب، زاہد حسین صاحب، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے جی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قتن ابو الحيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن اكرمة عن ابن عباس قال. یہ اکرمہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد، آزاد کردہ غلام. قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية. پہلی قسم جو تھی جاہلیت میں، فی الجاہلیہ لفینا، وہ ہمارے بارہ میں تھی، بنی ہاشم. یعنی بنو ہاشم کے بارہ میں. کان رجل من بنی ہاشم. وہ کیسے ہوا؟ تھا ایک آدمی بنو ہاشم کا، استاجرہ رجل من قریش. اس کو اجرت پہ رکھا
مزدور رکھا قریش کے ایک آدمی نے، من کس کو؟ فاقد اخرى، یعنی دوسری فاقزن اخرى، یعنی دوسرے قبیلے سے، قریش کی ایک دوسری قسم سے، ٹھیک ہے؟ کس کو مزدور رکھا؟ بنو ہاشم کے آدمی کو، قریش کی ایک دوسری قسم سے۔ فانطلق معه في ابله، تو وہ گیا اس کے ساتھ اس کے اونٹوں میں، فمر رجل به گزرا اس کے ساتھ ایک آدمی من بني هاشم بنو ہاشم میں سے، قد انقطعت عروة جوالك، کہ ٹوٹ چکی تھی رسی اس کی تھیلی کی، فقال اغثني بعقال اشد به، اس نے کہا مجھے دے دو رسی، عروة جوالك، تاکہ میں باندھ لوں اس کے ساتھ اپنی تھیلی۔ لا تنفر الابل فاعطاه، اچھا، لا تنفر الابل، نہ جائے اونٹ، فاعطاه اس نے اس کو رسی دے دی، فشد به عروة جوالك، تو اس نے باندھ دیا، یعنی اس رسی کے ساتھ، ہاں جی۔ فلما نزلوا جب وہ اترے اکلت الابل باندھ دیے گئے سارے اونٹ، الا بعيرا واحدا، سوائے ایک اونٹ کے، اس کی رسی نہیں تھی۔ فقال الذي استاجره ما شان هذا البعير، ہاں وہ اون دے تھی نا انہیں، وہ تھیلی والا بیلی، ہاں جی، اچھا، فقارا کہا اس کے لیے الذي استاجره جس نے مزدور رکھا، کہاں گئی وہ رسی؟ ما شان هذا البعير لم يوقل من بين الابل، نہیں یہ باندھا گیا درمیان دوسرے اونٹوں کے، سب اونٹ باندھ دیے گئے لیکن یہ نہیں باندھا گیا، اس کی رسی کہاں ہے؟ قال ليس له اقال، اس نے کہا نہیں ہے اس کی رسی۔ قال فاين اقاله، کہاں ہے وہ رسی؟ قال فحذفه بأعسن كان فيها اجله، اللہ، اس نے ماری لاٹھی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ فمر به رجل من اهل اليمن، تو ابھی یہ موت کی کشمکش میں تھا، گزرا اس کے ساتھ، اس کے پاس سے ایک آدمی من اهل اليمن، اہل یمن میں سے، فقال اتشهد الموسم، اس نے کہا وہ یمنی سے، بھلا تو جاتا ہے حج کو، موسم یعنی حج کرتا ہے؟ قال ما اشهد، اس نے کہا میں جاتا تو نہیں، وربما شهدته، اور شاید اس دفعہ میں جاؤں۔ قال هل انت مبلغ انی رسالۃ مرۃ من الدہر، اس نے کہا بھلا تو میرا پیغام پہنچائے گا مرۃ من الدہر، جب بھی جائے، اس سال، اگلے سال، ہاں جی اگلے سال، جب بھی جائے، ایک میرا پیغام ہے وہ تو نے پہنچانا ہے۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ قال فكنت اذا انت شهدت الموسم، اس نے کہا جب تو جائے حج کو، فنادی یا آل قریش، آواز لگانا وہاں جا کے، او قریشیو، فاذا اجابوک، جب وہ تیری بات کا جواب دیں، فنادی یا آل بنی ہاشم، پھر آواز لگانا او بنی ہاشم، ٹھیک ہے نا جی، پہلے قریش کو پھر کس کو؟ بنی ہاشم کو۔ فان اجابوک فسل عن ابی طالب، اچھا اگر وہ جواب دیں تو پھر پوچھنا ابو طالب کے بارے میں، پہلے قریش پھر بنی ہاشم پھر ابو طالب، ابو طالب کے بارے میں۔ ابو طالب کون ہے؟ فاخبرہ ان فلانا ہاں تو ابو طالب کو بتانا کہ ان فلانن، قتلنی فی اقال، فلاں آدمی نے مجھے قتل کر دیا ایک رسی کے بارے میں۔ ومات المستجار، ادھر کیا ہوا؟ مر گیا مزدور، مات المستأجر، اسم مفعول کا صیغہ مستأجر، جس کو مزدور رکھا گیا وہ فوت ہو گیا۔
فلما قدم الذي استاجره جب آیا وہ شخص جس نے مزدور رکھا، کہاں آیا؟ مکے. اتاه ابو طالب تو آیا اس کے پاس ابو طالب، بھئی ہمارا آدمی کدھر ہے؟ قال ما فعل صاحبنا ابو طالب نے کہا کیا کیا ہمارے ساتھی نے، وہ کدھر ہے، وہ آیا نہیں. قال مريض تو اس نے کہا وہ بیمار ہو گیا. فاحسنت القيام عليه تو میں نے بہت اچھی اس کی تیمارداری کی، فوليت دفنه اور میں نے اس کے کفن دفن کا، یعنی وہ فوت ہو گیا تو پھر میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا. قال قد كان اهل ذاك منك قد کان، ابو طالب نے کہا قد کان اہل ذاک من کا، قد کان اہل ذاک من کا. ابو طالب نے کہا تجھ پہ ایسی توقع تھی، تجھ پہ تیرے بارے ایسی توقع تھی. ہاں تو اچھا کیتا ہے، امید بھی ایسی کہ تو بارہ ٹھیک کیتا ہے. تو فمكث حينا تو وہ ٹھہرا رہا کچھ دیر، کچھ وقت. ثم ان الرجل الذي اوصى اليه پھر وہ آدمی جس کو اس نے وصیت کی تھی ان يبلغ عنه کہ وہ پہنچائے اس کا پیغام، واف الموسم آ گیا موسم حج کو، یعنی حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے وہ بھی آ گیا. فقال يا اهل قريش تو اس نے جیسے اس نے کہا تھا وعد لگائی، او قریشیو. قالوا هذه قريش انہوں نے کہا یہ قریش ہے. قال يا آل بني هاشم اے بنی ہاشم. قالوا هذه بنو هاشم ٹھیک ہے، ہاں ہم بھی آ گئے، بتائیں. قال اين ابو طالب اس نے کہا ابو طالب کہاں ہے؟ قالوا هذا ابو طالب انہوں نے کہا یہ ابو طالب ہے. قال امرني فلان ان ابلغك رسالة بید کھلن لگے. اس نے کہا حکم دیا مجھ کو فلاں آدمی نے کہ میں پہنچاؤں تجھ کو پیغام. ان فلانا قتله في قال پیغام کیا ہے کہ فلاں آدمی نے قتل کر دیا اس کو ایک رسی کے بارے میں. فاتاه ابو طالب اللہ، پتہ چل گیا ابو طالب کو. آیا ابو طالب اس کے پاس. فقال اختر منا احدى ثلاث اس نے کہا بھائی اب تین باتیں ہیں، تین چیزیں، تینوں میں سے ایک پسند کر لو، تینوں میں سے ایک پسند کر لو. ان شئت ان تؤدي 100 من الابل یا تو ادا کر دے 100 اونٹ، فانك قتلت صاحبنا کیونکہ تو نے قتل کیا ہے ہمارے صاحب کو. وان شئت حلف 50 من قومك اگر تو چاہتا ہے تو تیری قوم میں سے 50 آدمی قسمیں دے دے کھائیں انك لم تقتله کہ تو نے اس کو قتل نہیں کیا. نہیں کیا. 50 آدمی، ہاں جی 100 اونٹ ہے نا، ایک ایک آدمی کو 2 اونٹ، 50 آدمی قسم کھائیں. دو باتیں ہو گئی. فان ابيت قتلناك به ہاں اگر تو انکار کرے، یعنی دیت بھی کوئی نہیں، قسم بھی کوئی نہیں، تو پھر ہم تجھے اس کے بدلے قتل کریں گے. فاتى قومه خیر وہ آیا اپنی قوم کے پاس. فقالوا نحلف فاتته انہوں نے کہا ہم قسمیں کھائیں گے، ہم قسمیں، کئی بندے نہیں نا ڈردے، ہم قسمیں کھائیں گے. فاتته امراه من بني هاشم اچھا تو آئی اس کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت. كانت کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، كانت تحت رجل منهم جو ان میں سے ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اور اس کے بچے بھی تھے. قد ولدت له ہاں قد ولدت له، اس کے بچے بھی تھے. فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز ابني هذا اس نے کہا بی بی نے، اے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تو معاف کر دے میرے بیٹے کو برجل من الخمسین، اس آدمی کے بدلے. ہاں ٹھیک ہے نا، جو جن سے تو تم نے 50 ہاں جی قسمیں لینی ہے، ولا میرے بیٹے کو معاف کر دے. ولا تصبر یمینہ، ولا تصبر یمینہ، اور نہ لے اس سے قسم. صبر یصبر، کوئی ضرورت نہیں مطلب مزید فی پڑھنے کی، مجرد ٹھیک ہے. اس ولا تصبر یمینہ، تصبر بر بھی نہیں، اس سے قسم نہ لے. حیث تصبر الایمان،
جہاں قسمیں لی جائیں گی. جب آپ دوسروں سے قسم لیں گے نا، میرے بیٹے سے قسم نہ لو، ہمیں معاف کر دو. ففعل تو ابو طالب نے ایسا کر دیا. فأتاه رجل منهم. تو ایک دوسرا آدمی ابو طالب کے پاس آیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، ایک دوسرا آدمی آیا، انہوں معافی مل گئی. کتنے بندے رہ گئے؟ 48. ہاں نہیں، 49 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 49. فقال یا ابا طالب اس نے کہا اے ابو طالب، اردت 50 رجلا تو نے ارادہ کیا ہے 50 آدمیوں کی قسم کا، ان يحلفوا مكان ٹھیک ہے، 100 من الابل. ہاں، کہ وہ قسمیں دیں 100 اونٹوں کے بدلے. تو ہر آدمی کو فی کس کتنے اونٹ آئے؟ 2. اچھا، يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران. ہاں، پہنچتے ہیں ہر آدمی کو 2 اونٹ. یہ لو 2 اونٹ، قسم نہیں دینی ہے اونٹ. 2 اونٹ لو، فاقبلهما ان کو قبول کر لے. فاقبلهما انی ولا تصبر یمینی. اور نہ مجھ سے قسم لو، حیث تصبر الایمان. چل جہاں لی جائیں گی قسمیں، یعنی وہ ڈر کیا قسم دین تو. فقابلهما. تو ابو طالب نے وہ 2 اونٹ اس سے لے لیے. اب کتنے رہ گئے؟ 48. 2 بندے جان چھوٹ گئی. وجاء 48 اور آئے 48 48 آدمی، فحلفوا. انہوں نے قسمیں دے دی. چل قال ابن عباس فوالذی نفسی بیدہ. اب انجام دیکھے قسم کا. ابن عباس نے کہا قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، ما حال الحول 1 سال نہیں گزرا تھا. ومن 48 ہاں، عین تطریف. 1 سال نہیں گزرا تھا کہ وہ 48 سب کے سب مر گئے. اللہ، عین تطریف. تت عین عین تطریف. تطرف، یعنی کوئی آنکھ حرکت کرے، یعنی سب مر گئے. حدثنی انہوں کا انجام برا ہو گیا. حدثنی عبید. جی صاحب، ماشاء اللہ، آج بہت اچھا پڑھایا آپ نے. لو بھی جلدی، شاباش، لیکن کال نہیں کر دی. حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامد عن هشام بن ابي عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل. بعاث کا دن اللہ نے آگے کر دیا اپنے نبی کے لیے. ہاں، نبی کے آسان، چودھری سردار مر گئے نا آپس سے لڑ کے، تو نبی اسلام کے لیے کام آسان ہو گیا. فقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد افترق ملؤهم. ہاں، ملؤہم منتشر ہو گیا ان کے سردار. وقتلت ثرواتهم. ہاں، اور مار دیے گئے ان کے بڑے آدمی. وجرحوا قدمه الله لرسوله. ہاں، اور زخمی کر دیے گئے. اللہ نے پہلے ہی کر دیا اس کو اپنے رسول کے لیے، یعنی اللہ نے پہلے ہی اپنے رسول کے لیے راستے ہموار کر دیے. شاباش ابو بکر. فی دخوله فی الاسلام. اسلام، ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو عن بكير بن الاشج ان قريبا مولى ابن عباس حدثه ان ابن عباس قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروه. نہیں تھی سعی وادی کے اندر صفا مروہ کے درمیان سنت نہیں تھی. عبداللہ بن عباس کہہ رہے سنت ہے. یہ کیوں یہ کہہ رہے سنت نہیں؟ کیوں جی؟ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے کہ سنت نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ آگے پڑھے. انما كان اهل الجاهليه. تھے جہلیت والے، اہل جہلیت، جاہل، يسعونها دوڑتے ويقولون لا نجيز البطحاء اور کہتے تھے نہیں ہم گزریں گے بطحا سے مگر دوڑ کر. یہ دوڑنا، اتنا زور سے دوڑنا، یہ سنت نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا مطرف سمعت ابا سفر يقول سمعت ابن عباس يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون. میری باتیں سنو اور مجھے اپنی باتیں سناؤ. ولا تذهبوا فتقولوا. اور نہ جاؤ
کہتے پھرو. قال ابن عباس من طاف بالبیت کہا عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث بیان کیا. ایسے نہ کرو, سنو حدیث. جو بیت اللہ کا طواف کرے فلیطف من وراء الحجر وہ طواف کرے حتیم کے باہر سے, ہجر. ولا تقول الحتیم اور اسے حتیم نہ کہو. یہ اس وقت کی بات ہے, اب کہہ سکتے ہیں, کیوں نہ کہو؟ فإن الرجل في الجاہلیت کان یحلف فیلقی صوتہ, کیونکہ آدمی تھا جاہلیت میں قسم کھاتا اور ڈال دیتا حتیم کے اندر اپنا کوڑا او نعلہ او یا قوسہ. جوتا, اپنی کمان. حدثنا نعیم بن حماد حدثنا شیبنا حسین عمر بن عمر بن مامون بہت بڑے تابعی ہیں. قال رأیت فی الجاہلیت رحمۃ اللہ علیہ. کالا, اس نے کہا دیکھا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندری, دیکھی میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندری. اجتماع علیہ کردۃ, جمع ہوئے تھے اس پر باندر. قد زنت, کس لیے جمع ہوئے؟ اس بندری نے زنا کیا تھا. فرجموها فرجمتها, اور بندروں نے اس کو رجم کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس بندری کو رجم کیا. ہاں جی. حدثنا علی بن عبد اب یہ تابعی ہیں, یہ غلط تو نہیں نہ کہہ سکتے, ہم ان پہ شک تو نہیں نہ کر سکتے, اور بڑے سکہ ہیں عمر بن مامون رحمۃ اللہ علیہ. یعنی باندراں وچ ویکھو کڈی غیرت ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان بن عبید اللہ سامع بن عباس قال خلال من خلال جاہلیت, کچھ کام جاہلیت کے کاموں میں سے الطعن فی الانصاب, الطعون نہیں, الطعن تا نظر نہیں کرنا انصاب میں. تیرا پیو وہ ہو جا, اور تیرا فلانا دادا ہے جیسی, والنیاحۃ, تمہیں کو بندہ ہے کمی جیا اے یہ گلا کرنیا, اور نوحہ کرنا, وناشیہ الثالثۃ, اور تیسری بات بھول گئے. قال سفیان ویقولون انها الاستسقاء بالانواع, یعنی وہ کیا تھی, ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا. باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان. محمد بن عبداللہ, پڑھے ہاں, کیا بتائیں؟ مضاف الیہ بنا لیں. نہیں, کیوں مضاف ہے؟ محمد ابن مبتدا, محمد بن عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم نہیں, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نصر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان تک بالکل ٹھیک ہے آپ کا سلسلہ نسب. اس سے آگے جو ہے نا علماء نے بحث کی ہے, تو امام صاحب نے عدنان تک لکھا ہے, عدنان تک بیان کیا ہے, لیکن سیرت نگاروں نے تو جناب آدم علیہ السلام تک پہنچایا ہوا ہے. بہرحال عدنان تک ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة بن ابن عباس قال انزل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 40. کون سی عمر میں آپ پہ وہی نازل کی گئی؟ آپ نبی بنے 40 سال. فمكث بمكة 13 سنة, مکہ میں رہے 13 سال. ثم امر بالهجرة, پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا, آپ نے ہجرت فرمائی الى المدینہ, مدینہ کی طرف. فمكث بها 10 سنين, وہاں رہے 10 سال. ثم توفي صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فوت کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باب ذکر ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من المشرکین بمکہ. مشرکین کی طرف سے جن مصائب کا سامنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے, ان کا بیان. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا بیان و اسماعیل قال سمعنا قیسا یقول سمعت خبابا یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسط بردۃ. آپ وسادہ بنائے ہوئے تھے ایک چادر کو, وهو فی ظل الکعبہ, آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے
سائے میں وقد واہ جی واہ، لکینا ماشاء اللہ بابا جی، وقد لکینا من المشرکین شدتاً، ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچتی تھی۔ فقلت الا تدعوا اللہ فقادا وهو خباب مخبر، کہتے ہیں اللہ تدعو اللہ، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فقادا وهو محمر وجهه، آپ بیٹھ گئے، یعنی لیٹے ہوئے تھے نا، بیٹھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے جبکہ سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ۔ فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ جی لا یمشط بمشاط الحديد، ہاں، نوچ لیے جاتے تھا، نوچ لیے جاتے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، کنگھیوں کے ساتھ۔ ما دون عظامه من لحم او عصب، اللہ، ہڈیوں کے اوپر گوشت، گوشت پٹھے، ہڈیاں رہ جاندیاں، ہڈیاں صرف ہڈیاں ننگیاں ہو جاندیاں، انی مار انی سزا دے دے ما یصرفه ذلك عن دینه، تو نہ پھرتا اس کو اس کے دین سے، دین سے۔ ویوزع المنشار على مفرق راسه، ہائے ہائے ہائے، اور رکھا جاتا آرا اس کے سر، سر پر، سر کے درمیان مفرق یہاں، فیشق بسنین، دو ٹکڑے کر دیا جاتا، ما یصرفه ذلك عن دینه، نہ ہٹاتی یہ بات اس کو اس کے دین سے، دین سے۔ وَلِيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ ضرور مکمل کرے گا اس دین کو، حتی یسیر الراکب من صنعا الى حضرموت یہاں تک کہ چلے گا راکب صنعا سے حضرموت تک، ما یخاف الا اللہ، نہیں ڈرے گا وہ مگر اللہ سے، اللہ سے، امن ہی امن ہوگا اللہ کی زمین میں۔ یہ ہوا ہے، ایسا ہو چکا ہے، دوبارہ پھر بھی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ زاد بیان والذئب علی غنمہ، یا بھیڑیے کا ڈر ہوگا ہاں جی اس کی بکریوں پر، اور کوئی ڈاکو چور ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ رات بہت افسوس ہوا ہے، میں سیالکوٹ میں تھا، مجھے جب خبر ملی، آپ کو تو پتہ ہوگا نا؟ نہیں پتہ؟ ادھر بیاری پور میں نا جا رہے تھے دو آدمی، تقریباً 8:30 کا ٹائم تھا، تو بیاری پور کے لوگ تھے، تو رستے میں ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا، ہاتھا پائی ہوئی، اور ایک آدمی قتل ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا، فما بقی احد الا سجد الا رجل، تو آپ کے پاس جتنے آدمی بیٹھے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ وہ کون تھا؟ رأیتہ اخذ کف من حسن، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے لی ہتھیلی کینکریوں سے، فرفعہ فسجد علیہ، اس نے تھیلی ہتھیلی کینکریوں سے اس کو بلند کیا اور اس پر سجدہ کر دیا، اور کہا یہی مجھے کافی ہے۔ وہ کون تھا؟ امیہ بن خلف ظالم بدماش، وقال ھذا یکفینی، ٹھیک ہے۔ فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا باللہ، میں نے دیکھا اس کو، اس کے بعد وہ کافر مارا گیا۔ باللہ۔ ٹھیک ہے۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله قال بين النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحوله الناس من قریش، نبی علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے، آپ کے پاس قریش کے کچھ لوگ تھے۔ جاء عقبۃ بن ابی معیط بصلاة جزور، تو لایا عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوج، فقذفہ علی ظہر النبی صلی اللہ اس علیہ کو وسلم، پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، فلم یرفع راسہ، آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے، فجاءت فاطمہ تو آئی فاطمہ رضی اللہ فاخذت من تعالیٰ ظہری، عنہا، اس نے ہٹایا اس کو آپ کی پیٹھ سے، ودعت علی من صنع، اور بد دعا کی ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک الملا من قریش ابا جہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ قریش کے سرداروں کو پکڑ لے، ان کے نام لیے، ابو جہل کو،
آگے پڑھیں. وعتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف. شعبة الشاك یعنی شعبہ نے شک کیا. فرأيتهم قتلوا يوم بدر جی فرأيتهم قتلوا يوم بدر. میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بدر کے دن مارے گئے. فألقوا في بئر غير أمية. اور وہ ڈالے گئے ایک کنویں میں. بئرن، بیر نہیں پڑھنا، بئرن، سوائے امیہ کے او ابی یا ابئی کے. ہاں وہ کیوں؟ تقطع، او سالہ، جب انہوں نے صحابہ نے اس کو کھینچا نا تو ٹوٹ گئے اس کے جوڑ، فلم یلقى فی البئر، تو نہ وہ ڈالا گیا کنویں میں، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ وہ جدا جدا ہو گیا، ان کے جوڑ الگ ہو گئے، موٹا بڑا سی. حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور حدثني سعيد بن جبير او قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزه قال سئل ابن عباس عن هاتين الايتين. امرنی، دوبارہ پڑھیں. امرني عبد الرحمن بن ابزه قال سئل ابن عباس عن هاتين الايتين ما امرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. یہ دو آیتیں، ایک فرقان کی ہے اور ایک ہے وہ نساء کی. فرقان کی آیت میں ہے، پہلے سمجھ لیں مطلب پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. فرقان کی آیت میں جو قاتل ہے، زانی ہے، مشرک ہے، اس کی توبہ ہے، اور نساء میں ہے کہ قاتل کی توبہ کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف تھا کہ قاتل کی بالکل توبہ کوئی نہیں. ہاں جی، وہ اسلام لانے سے پہلے قتل کرے یا بعد میں قتل کرے نا، اگر اسلام لانے سے پہلے قتل کرے تو پھر اس کی توبہ ہے. اگر اسلام لانے کے بعد توبہ کرے، قتل کرے، اگر اسلام لانے سے پہلے قتل کرے یا کوئی ایسا کام کرے تو اس کی توبہ ہے. اگر بعد میں قتل کرے، عبداللہ بن عباس کا موقف کیا ہے؟ اس کی توبہ کوئی نہیں. لیکن جمہور کا مسئلہ کیا ہے کہ پھر بھی اس کی توبہ ہے. ہاں جی، قاتل کی توبہ ہے. چلے اب پڑھیں. فسألت ابن عباس فقال لما انزلت التي. اچھا ایک لفظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. امر تو عبد الرحمن بن ابزہ. امرنی عبد الرحمن بن ابزہ قال سئل ابن عباس عن هاتين الايتين. قالا ابن عباس سئلا. جی ٹھیک ہے چلے. ہاں چلے. سئل ابن عباس عن هاتين الايتين ما امرهما. ان کا کیا حکم ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ٹھیک ہے. فسألت ابن عباس فقال لما انزلت التي في الفرقان قال مشرکو اہل مکہ. جب نازل کی گئی وہ ہے جو فرقان میں ہے تو مکہ کے مشرک کہنے لگے فقد قتلنا النفس التي حرم اللہ. ہم نے تو قتل کی بڑی جانیں جن کو اللہ نے حرام کیا. فدعونا مع اللہ الہا آخر. اور ہم نے شرک بھی کیا اللہ کے ساتھ. وقد اتینا الفواحش. اور ہم نے بدکاریاں زنا بھی کیے. فانزل اللہ الا من تاب وآمن. اللہ نے نازل کر دیا الا من تابا، جو یہ کام کر کے توبہ کرے اس کی توبہ ہو جائے گی. فہذہ لأولئک واما یہ آیت ہے مشرکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ صرف مشرکوں کے لیے. لیکن جمہور کا کیا مسلک ہے کہ سبھی کے لیے. واما التی فی النساء الرجل اذا عرف الاسلام. اور جو نساء میں آیت ہے الرجل آدمی جب پہچان لے اسلام کو وشرائعہ اور اس کے احکام کو، ثم قتل پھر قتل کر دے فجزاؤہ جہنم. تو پھر اس کی توبہ نہیں، کوئی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم. جہنم ہے. فذکرتہ لمجاہد فقال الا من ندم. تو میں نے ذکر کیا اس کا مجاہد کے لیے، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے. انہوں نے کہا نہیں الا من ندم، مگر جو شرمندہ ہو جائے. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا ولید بن مسلم حدثني الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن
عمرو بن العاص اخبرنی باشد شیء صنعہ المشرکون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا کوئی سخت یعنی بات، کوئی غمگین بہت غم والی بات، ہاں جی، جو کیا ہو مشرکوں نبی السلام کے ساتھ. قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یصلی کہا فی حجر الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حتیم میں. اذ اقبل عقبۃ بن ابی معیط وہ ہوئی بدماش، وہ پہلا آیا عقبہ بن ابی معیط، فوضع ثوبہ فی عنقہ اس نے ڈالا کپڑا آپ کی گردن میں، فخنقہ خنقا شدیدا، آپ کا گلا گھوٹا، خنقاً شدیدا، سختی سے گھوٹنا، سختی سے گلا دبایا، والمنخنقۃ. فاقبل ابو بکر حتی اخذ بمنکبیہ، ابوبکر صدیق آئے یہاں تک کہ علم سے قال اتقتلون رجلا کہنے ان لگے یقول ربی اللہ، ظالمو ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تابعہ ابن اسحاق ابن اسحاق حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة هشام بن أبي قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. باب اسلام ابی بکر الصدیق. چلے اللہ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.